لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب افضل ایام الدنیا، باب دوم، حج و عمرہ. حج اسلام کے محکم اور قطعی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. حج بیت اللہ کی فرضیت کا اعلان قرآن پاک ان الفاظ میں فرماتا ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے. حج بیت اللہ کے بے شمار فضائل ہیں، جبکہ فرض ہونے کے باوجود اسے ادا کرنے میں سستی کرنا بہت بڑا گناہ اور وبال ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من ملک زادا وراحلة تبلغه إلى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا. جس کے پاس سفر کا سامان ہو اور اس کی سواری میسر ہو، جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. دیکھیں کتنی سخت وعید ہے کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والا نعوذ باللہ یہودیت اور نصرانیت پر مرتا ہے. حج بیت اللہ اسلام کے خاص شعار میں سے ہے، پس مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ وہ پیسہ بڑھانے، جائیداد بچانے اور زیورات بچا بچا کر رکھنے میں لگے رہیں اور حج بیت اللہ سے محروم رہیں. آج مسلمان شادی بیاہ کی فضول رسموں پر جتنا مال برباد کرتے ہیں، اگر اسی کو کام میں لائیں تو یہ فریضہ بآسانی ادا کر سکتے ہیں، مگر لوگوں نے جہیز اور شادی کی دیگر رسومات کو فرض اور حج کو نعوذ باللہ ایک زائد چیز سمجھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس فریضہ کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنی جائیداد، زمینیں اور زیورات کا مکمل حساب اور تفصیل علماء کرام کو بتا کر ان سے پوچھیں کہ آیا ان پر حج فرض ہے یا نہیں.